بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین سامعین خیرافیت سے ہوں گے۔ آج میرا موضوع ہے کہ ابو بکر کس طریقے سے قاری بنا۔ تو ان کے اساتذہ کی جو کارگزاری ہے میں آپ کے سامنے وہ عرض کر دیتا ہوں، اور جو ان کا طریقہ ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس بچے کو انہوں نے قاری بنایا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا طالب علم ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کو بہترین قاری ابو بکر جیسا قاری بنانا چاہتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور میری کوشش ہو کہ میں اسی ویڈیو میں ساری چیزیں سمیٹوں۔ اگر نہیں سمیٹ سکا اور ویڈیو لمبی ہونے لگی، 5 سے 6 منٹ سے اوپر ہونے لگی، تو میں انشاءاللہ آگے جو باتیں رہ جائیں گی اس سے متعلق دوسری ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ بناؤں گا۔ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ بچے کو کس قاری کی سماعت کرائی جائے، کون سے قاری کو سنوایا جائے اور کس عمر سے سنوایا جائے۔ تو اس سے متعلق میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ بچہ شروع سے ہی آپ کی کوشش ہو کہ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور بآواز بلند ہو، ایک آپ کے پاس ڈیگ ہو، MP3 جو بھی آپ سیٹ اپ لے سکیں، اور آپ ہمیشہ قاری صاحبان کی تلاوت گھروں میں لگائے۔ ایک تو اس کی برکت ہے، یہ دوسرا جو فائدہ حاصل ہوگا، جو میرا مین مقصد ہے یہاں بیان کرنے کا، کہ آپ کے گھر میں ہر بڑا ہونے والا بچہ جو بڑھے گا، بڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ اس لہجے کو لے سکے گا۔ اب کس قاری کو سنانا ہے؟ میرے استاد محترم شیخ ابراہیم قاسی صاحب حفظہ اللہ، بقول ان کے، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا، جو ابھی اس سال رمضان کے مہینے میں بنوریا دارالقرآن جو ہے وہاں انہیں بلایا تھا، اور ان کے ساتھ دوسرے احباب قاری نعیم اللہ حبیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور قاری عثمان فاروق صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو بتایا کہ ہر بننے والے قاری کے لیے شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب قاری بننے کے لیے آج بھی ایک دروازہ ہے۔ اگر آپ قاری بننا چاہتے ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قاری بننا چاہتے ہیں تو قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کو سنے بغیر آپ قاری بن نہیں سکتے۔ اور ان کے استاد محترم قاری ابو بکر صاحب کے ہمارے انتہائی ہر دل عزیز ساتھی، دوست اور انتہائی مخلص قاری فہد شاہ صاحب، شاہ جی کے نام سے ہم ان کو پکارتے ہیں، وہ اور قاری عبدالقدوس الباز صاحب حفظہ اللہ، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ کسی بھی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ قاری بنے تو شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی تلاوت کو ضرور سماعت فرمائے۔ تو یہ ہوا کہ اس بچے کو ہم نے سب سے پہلے شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی تلاوتیں سنوائی ہیں۔ ایک بات، دوسرا یہ کتنا سنانا ہے، آپ سے جتنا ہو سکے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا اس بچے کو ٹائم ہو، یہ آپ نے ناظرہ کے وقت سے شروع کرا دینا ہے اور حفظ تک اس بچے کو چلاتے رہنا ہے، یہ سماعت کروانی ہے۔ روزانہ کے حوالے سے اگر 3-4 گھنٹے نہ بھی ہو تو مختصر ہو، 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 40 منٹ ہو، لازمی آپ نے سنوانی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ حفظ سے فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ ہو تھوڑا لیکن ہو مستقل، دائمی طور پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہفتہ ہم نے 4 گھنٹے سماعت فرمائی اور اس کے بعد ہم غائب ہوئے، 2 مہینے بھی نظر نہیں آئے، اور پھر جو ہے دوبارہ شوق پڑا اور پھر 4 گھنٹے، پھر مہینے غائب رہے۔ نہیں، روزانہ کے حوالے سے ہو، اور اگرچہ کم ہی ہو لیکن ہو روزانہ کے حوالے سے۔ اب کون سی تلاوتیں سنوانی ہے بچوں کو، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو بچے کو ابتداءً آپ شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی وہ تلاوتیں خصوصاً جو مشہور ہیں، سورۃ الشمس ہے، سورۃ التکویر ہے، سورۃ الضحیٰ ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الانفطار ہے، سورۃ البلد ہے، سورۃ الرحمن، بس یہ تلاوتیں آپ اپنے بچوں کو سماعت کروائیں۔ اللہ نے ان میں ایسی ایک برکات رکھی ہیں شیخ صاحب کی تلاوتوں میں کہ بچہ ان کی آواز کو بھی لیتا ہے اور بچے کو شوق بڑھتا ہے، جب آپ کے بچوں کو تلاوت کا شوق آ گیا تو سمجھو آپ نے آدھا کام کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو پڑھوائیے۔ تو تھا پہلا مرحلہ۔
اب دوسرا مرحلہ جس کو میں دوسرا کہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑا فن ہے اور اس سے متعلق بہت بڑے قراء ہیں، وہ بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنا سیکھا، کتنا عرصہ ہو گیا، 25 سال 30 سال عرصہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی 100 میں سے اس کا 5% بھی نہیں سیکھا. تو دوسرے نمبر میں اس چیز کو دوں گا کہ آپ یہ ہمیں جو ہے ہمارے دوست قاری فہد شاہ صاحب نے بتایا کہ آپ بچوں کو اذان سماعت فرمائیں. اور اذان سے بھی انہوں نے کہا کہ شیخ حذیفی صاحب کی اذان انہوں نے بتائی، مقام حجاز میں مدینہ کی جو حجاز اذان ہے وہ، اور شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی اذان انہوں نے مجھے بتائی کہ آپ ان کو یہ سنوائیں، مقام رسم میں ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ابھی سے جو آوازوں کا ایک اپنا لیول ہے، درجات ہیں. مختصر طور پر میں ایک ٹچ دوں گا، جو آوازیں ہیں دو رے می فا سو، یہ آوازیں جو ہیں ان کے اپنے درجات ہیں. تو آپ ان کو ان شیوخ کی اذانیں سنوائیں گے تو یہ درجات انشاءاللہ اسی اذان کے ذریعے سے ان کے اندر خود بخود فٹ ہو جائیں گے. ان کا گلا اور ان کی سوچ سمجھ اس کو خود بخود قبول کر لے گا. یہاں تک تھی دوسری بات، اگر بچہ اذانیں یہ سیکھ لے، آگے پھر آپ اور اذانوں کی طرف جائیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، موقع ہوا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. دوسری بات تھی، ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر سمجھ گئے ہیں کہ بچہ لہجے کو کچھ نہ کچھ سمجھ چکا ہے تو اس وقت چونکہ دوسرے قراء کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. اور مقامات سے متعلق بھی میں یہاں بات کروں گا، پھر میں ویڈیو کو ختم کروں گا کہ آپ نے بچے کو یہ نہیں کروانا کہ لمبی صورتیں سنوائیں اور کہیں گے یہ فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے، نہیں، بلکہ مختصر سی کلپ آپ لے کر بھی یہ قاری عبدالقدوس صاحب الباز صاحب حفظہ اللہ، جو ان کے ابھی استاد ہیں، پچھلے دنوں ان کی ویڈیو بھی آئی ہے اسلام آباد میں فیصل مسجد کے سامنے، وہ ان کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ بچوں کو مخصوص آیتیں دیں جو بڑے شیوخ کی ہیں اور ان سے کہیں کہ بھائی اس کی ہو بہو آپ نے تقلید کرنی ہے. اب آپ کہیں گے تقلید کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے، تلاوتوں میں بچہ جو ہے کسی کا تابع بن جاتا ہے، وہ اس کی طرح پڑھتے ہیں. جتنے بھی آپ قراء کو دیکھ لیں انہوں نے شروع میں تقلید ہی کی ہے. سیم آپ نے تقلید نہیں کرنی آخر تک، شروع میں تقلید کی ہے، پھر اللہ رب العزت آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ آپ خود بخود آپ کا ایک لہجہ بن جاتا ہے. تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ مقامات میں فی الحال مقامات کی طرف پوری طور پر نہیں جانا ہے، بس یہ ہو کہ ان کو سنواتے رہیں، بچہ خود بخود آہستہ انشاءاللہ مقامات کو لے لے گا. جس دن آپ سمجھ گئے مقامات کو لے لیے، اگلا جو کام کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. ابھی ویڈیو ہماری مکمل نہیں ہے، بات ابھی پوری نہیں ہے، باقی ہے انشاءاللہ آگے جا کر بات کریں گے. اسی پر میں اکتفا کروں گا اور یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ویڈیو کے آخر میں مجھے کمنٹ میں بتا دیا کریں، ساتھ ساتھ جو ہے لائک بھی دے دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اور مجھے موٹیویشن مل سکے. اور ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.